Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے بھی میرے اس میں شامل کر دو، اور باتوں میں میرے اوپر درازی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، تمہاری دمبی کو اپنی دمبی میں شامل کرنے کے لیے مانگ کر۔ اور بہت سے شرکاء آپس میں ایک دوسرے پر درازی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ داؤد کو یہ خیال آ گیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگی اور رکوع میں گر پڑے، یعنی سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کا ہمارے پاس ایک مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت ہی مضبوط اور مستحکم حکومت بھی عطا فرمائی تھی، حکمت و تدبیر اور نبوت سے بھی سرفراز کیا تھا، اور بہت عمدہ خطاب کرنے اور گفتگو میں بہت عمدہ طریقے سے فیصلہ کرنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی تھی کہ جیسے ان کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ وغیرہ کو اللہ رب العزت نے بڑے مرتبوں سے نوازا، ویسے ان کو بھی اللہ رب العزت اعلیٰ مرتبوں سے اور اعلیٰ مقام سے نوازے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی جو ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس جھگڑا کرنے والوں کی بات پہنچ گئی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو تھوڑا پریشان سے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، بس ہم دو فریق ہیں، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ہمارے اوپر سختی نہ کیجیے، اور صحیح راستہ ہو وہ ہم کو آپ دکھا دیجیے اور بتا دیجیے۔ وہ پورا معاملہ تھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک تمنا کی تھی بلند مرتبے کے لیے، تو اللہ نے آزمائش کی فرشتوں کو وہاں پر بھیج کر وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے اسی فیصلے کا ذکر ہے۔ ان دو فریقوں نے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں، تو ایک بہت ہی مالدار شخص کی شکل میں
اور ایک غریب گویا کہ شخص کی شکل میں. دونوں جو ہے شریک کار تھے اور انہوں نے آ کر اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا. مقدمہ یہ تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی بھیڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں سے جو مؤنث اور مادہ ہوتے ہیں وہ دمبی. تو 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے. تو جس کے پاس 99 وہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے، تو جا کہیں اور 99 والا جو ہے وہ بہت مالدار بھی ہے، بہت زبان آور بھی ہے. یعنی زبان میں اس کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنی اس قدرت کلامی کی وجہ سے وہ دوسروں پر غالب آ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت ایسے چرب زبانی عطا کرتا ہے کہ آپ چاہے جتنی اچھی صلاحیت کے مالک ہوں اور چاہے جتنے آپ سچائی پر قائم ہوں، آپ کے سچی چیز کو جھوٹ اور اپنے جھوٹ کو سچا قرار دے کر وہ آگے نکل جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو مقدمہ پیش ہوا کہ 99 ایک کے پاس اور ایک کے پاس ہے. تو 99 دمبی والا کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی مجھے دے دے، میرے 100 پوری ہو جائیں. اور پھر وہ اتنا اس پر درازی کرتا ہے، اتنی زیادتی کرتا ہے کہ اس پر وہ غالب بھی آ جاتا ہے. اب وہ جو ایک دمبی والا وہ کہتا ہے کہ اب ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں، کمزور ہوں، میرے پاس دلیل بھی نہیں ہے، میں کیا کروں. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں وہ تم سے تمہاری دمبی جو ہے جس کے تم مالک ہو مانگ کر اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، ناانصافی کی تمہارے ساتھ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اے 99 دمبیوں کے مالک، اگر تو نے اس سے زبردستی دمبی لے کر اپنی دمبے میں شامل کی تو سن، میں تیرے اس پر اور پیشانی پر ماروں گا، یعنی تجھے سزا دوں گا. یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان کیا. یہاں اصل میں ایک اشارہ اور کنایہ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کھل کر بیان نہیں کی جاتی، بلکہ وہ بات اشارے کنایے میں کہی جاتی ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اشارے کنایے میں آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اشارے کنایے میں بھی آدمی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. خاص طور سے جب رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو رشتوں کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ آدمی پہلے کھل کر نہیں کہتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں بیٹی ہے، میرے پاس بیٹا ہے، اپنی بیٹی مجھے دے دو. کھل کر نہیں کہتا ہے، وہ اشارے کنایے میں کہتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر ایک میں جہاں باقاعدہ یہ دستور ہے، اشارے کنایے میں کہتا ہے. جب اشارے کنایے میں ہلکا سا اشارہ مل جاتا ہے کہ نہیں معاملہ نبھ جائے گا، تب آدمی سامنے آتا ہے. وہاں پر بھی تقریباً یہی معاملہ تھا. اشارہ دمبی کہہ کے دیا گیا، لیکن معاملہ نکاح اور بیوی کا تھا. ایک کے پاس 99 بیویاں تھی، ایک کے پاس ایک بیوی تھی. تو وہ کہتا تھا کہ ایسا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، مجھے پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری 100 ہو جائے پوری، تم پھر اپنا کہیں کر لینا، تمہیں تو ایک ہی کرنی ہے، تم اپنا پھر کہیں کر لینا، میری 100 پوری ہو جائے، مجھے پسند ہے، کر دو. اب اس کے لیے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالتا ہے. یہاں زیادتی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس ظلم ڈال رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا کہ وہ کسی طرح ہاں کر دے اور اسے طلاق دے دے اور معاملہ ہو جائے. تو یہ معاملہ دو اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ دونوں کے اس میں بیویاں تھیں، ایک کے میں نکاح میں 99 بیویاں تھیں، ایک کے نکاح میں ایک بیوی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ہم نکاح کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس 99 بیویاں تھیں، جو ایک خاتون جو تھی اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا جو ایک والا تھا، اور یہ 99 والا بھی نکاح کرنا چاہتا تھا. دونوں نے پیغام بھیج رکھا تھا. 99 والے نے بعد میں بھیجا، پہلے والے نے پہلے بھیجا تھا، ایک والے نے.
تو جب اس نے بھیجا تو اس نے کہا کہ تو اپنا رشتہ واپس لے لے، میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر رشتہ بھیجنا مقصود ہے دونوں طرف سے. اگر ہو گیا ہے تو طلاق دے دے، نہیں نکاح ہوا ہے تو اپنا ارادہ پیچھے کر لے، تو پیچھے آ جا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس میں دو باتیں آپ کو ذرا ذہن میں بھی رکھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے پر رشتہ، پیغام پر پیغام، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں منگنی پر منگنی، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا ہمیشہ. فرض کر لیجئے آپ کے ہاں ایک بیٹی ہے، یہ بھی آپ کے ہاں پیغام بھیج سکتے ہیں، یہ بھی پیغام بھیج سکتے ہیں، یہ بھی پیغام بھیج سکتے ہیں. جو ہیں جن کے ہاں بیٹے ہیں سب پیغام آپ کے ہاں بیک وقت بھیج سکتے ہیں، جب تک آپ نے رشتہ مضبوط نہیں کیا. کسی کا بھی پیغام بھیجنا غلط نہیں ہے جب تک رشتہ مضبوط نہیں ہوا. آپ نے ان کے ہاں پیغام ہاں کر دیا، اب دونوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گیا، بات پختہ ہو گئی. اب ان کے رشتے پر اب دوسروں کا رشتہ بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. پختہ ہونے سے پہلے چاہے 1000 لوگ رشتہ بھیجیں، جائز ہے. ایک رشتہ پختہ ہونے کے بعد جب تک ان کا انکار نہ ہو جائے یا خدا نہ خواستہ نکاح ہو، نکاح کے بعد طلاق نہ ہو جائے، تو دوسرے کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. تو یہاں پر وہی معاملہ تھا کہ یا تو اس کا نکاح ہو چکا تھا تو اس نے کہا طلاق دے دو، یا اس کا پیغام مستحکم ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ تم اپنا رشتہ واپس لو، ہم کرنا چاہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اب اس پر اگر تو نے 99 بیویاں رکھنے کے باوجود بھی اس ایک کی طرف تیرا رجحان بڑھا تو سن، میں تیرے ناک پر ماروں گا، یہاں پر بھی ماروں گا، جڑ پر بھی ماروں گا اور پیشانی پر بھی ماروں گا. یعنی مراد ہے کہ بہت سخت ترین سزا دوں گا. تو فرشتے تھے، انہوں نے فوراً اشارہ کر دیا اور مسکرائے اس فیصلے پر. ہم نے 99 بیوی رکھ کر، 99 دمبی رکھ کر یہ کہہ دیا کہ اس کی ایک دمبی شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا ناک توڑ دوں گا، تیرا تھتنا توڑ دوں گا. آپ نے تو یہ فیصلہ سنا دیا. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اے نبی داؤد علیہ السلام، اللہ نے آپ کو 99 بیویاں دی ہیں، اور آپ کا جو ایک عہدے دار ہے یا تو اس کی ایک بیوی ہے اس اوریہ کی، یا تو ایک بیوی تھی جو تمہیں پسند آ گئی، تو تم نے یہ سوچا کہ وہ طلاق دے دے اور تم نکاح کر لو. تو مجھے سزا دینے کے لیے تو آپ تیار ہو گئے، اور آپ کے 99 اور ایک آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اتنا کہہ کے وہ دونوں فرشتے تو تھے ہی غائب. داؤد علیہ السلام کے سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے تمنا کی تھی کہ پروردگار اگر تو آزمائش کرنا چاہے تو کر لے، لیکن ہم کو مرتبہ اور رتبہ ویسی عطا فرما دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آباء اجداد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ گزرے ہیں، ان کو جو تو نے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے ویسے رتبہ ہم کو عطا فرما دے. آزمائش کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. سمجھ میں آ گیا کہ یہ میری آزمائش ہو گئی ہے. یہ دمبی امبی کا جو ایک بہانہ تھا، معاملہ میرا تھا کہ میں نے اپنے ایک عہدے دار کی بیوی کو یا جس سے وہ رشتہ کرنا چاہتا تھا اس سے میں نے کہا کہ میرے 100 پوری ہو جائیں اور وہ اپنا کل کر لے گا. تو یہاں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمدردی میں اس وقت یہ چیز جائز تھی، ہمدردی میں اس وقت یہ چیز جائز تھی کہ فرض کر لیجئے کسی کی بیوی پسند آ گئی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم طلاق دے دو، بیوی آپ کی پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ آپس میں دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، تو ایک ہمدردی میں وہ اس کو طلاق دے دیتے، وہ اپنا نکاح کر لیتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تو نہیں تھی، لیکن ہمدردی آئی تھی. جب مکے سے مہاجرین نے سفر کیا اور مدینے آئے تو رکھی بات اپنی زمین جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا باغ، اپنا گھر، اپنا اثاثہ، اپنی دولت، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کر رہے تھے.
تو جو جیسے ہی ہجرت کر سکا، جو بچوں کو لے ساتھ نکل سکا نکل گیا، جو اکیلے نکل بھاگا تو اکیلے ہجرت کر گیا، بچے تو تھے نہیں۔ اب مدینے پہنچے تو کسی کے یہاں 4 بیویاں، کسی کے یہاں 2 بیویاں، کسی کے یہاں 3 بیویاں۔ تو نے دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس تو 3 ہیں، 4 بیویاں ہیں، اب ہمارے جو بھائی جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے پاس تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمدردی میں کہا کہ یہ میرے 4 بیویاں ہیں، ان میں سے تم جن کو پسند کرو ان کو میں طلاق دے دوں 2 کو، ان سے تم نکاح کر لو۔ یہ ہمدردی اس وقت بھی آئی تھی، لیکن بہرحال مہاجرین نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ انہوں نے ان سے مال و دولت لی، نہ ان کے کیا بولتے ہیں کہ جو زمین جائیداد تھی اس میں حصہ لیا، نہ ان کی بیویوں میں وہ شریک ہوئے کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیجئے تو ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بعد میں انہوں نے نکاح کیا انصار میں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو بن بیاہی بیٹیاں تھیں پھر ان سے ان کے اپنے رشتے بھی ہوئے، وہ اپنے معاملات اپنی جگہ، لیکن بہرحال بیویوں کو انہوں نے نہیں لیا۔ ہمدردی موجود تھی، تو یہ ہمدردی پہلے بھی موجود ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی، یعنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا تھا۔ ایک تو شریف خاندان کی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورتی سے بھی نوازا تھا، شکل و صورت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح ان سے کروا دیا تھا اور پیغام بھیجا تھا، تو ان کے والدین نے پہلے سمجھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نکاح قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں، میں نے زید کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ تو پہلے انہوں نے انکار کیا لیکن بعد میں نکاح ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اعلیٰ خاندان کے تھے، ان کے والد جو مدینے میں تھے حارثہ، وہ اپنے خاندان کے اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے اور اعلیٰ خاندان میں سے تھے، لیکن ہوا کیا تھا کہ ان کو جو ہے جیسے قافلے ہوتے لٹیرے وغیرہ، وہ ایک قافلے نے ان کو پکڑا اور لا کے مکے میں بیچ دیا، تو یہ غلام ہو گئے تھے۔ تو اب ایک طرف اعلیٰ خاندان ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر جو داغ لگا وہ غلامی کا تھا، اور ایک طرف زینب رضی اللہ عنہ اعلیٰ خاندان سے تھی، پاک تھی، اور دوسری یہ کہ خوبصورت بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آزاد عورتوں میں سے تھی جو ان کے اوپر کبھی غلامی کا داغ نہیں لگا۔ نکاح ہو گیا تو یہ ایک طرف غلامی اور ایک طرف اعلیٰ نسبی، اس چیز نے ان دونوں کے درمیان رشتے میں کھٹاس پیدا کر دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہمیشہ کوسا کرتی تھی زید رضی اللہ عنہ کو کہ تم تو غلام ہو، میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، تو آپس میں خوب ان میں آپس میں نبھتی نہیں تھی کہہ لیجئے۔ کئی مرتبہ زید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں طلاق دے دوں، لیکن نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، تو ہر مرتبہ آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ اجازت دیں، اس طرح وہ کوستی رہتی ہیں تو میں طلاق دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا، وہ آپ کو بھاگ گئی، تو آپ کے دل میں بھی ایک چاہت پیدا ہوئی کہ زینب سے آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو آپ کے دل میں داعیہ تو پیدا ہوا کہ زینب سے میرا نکاح ہو جائے، اور ادھر زید رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا بھی کہ میری ان سے بن نہیں رہی، اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں طلاق دے دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو، کیونکہ ارادہ تھا کہ اگر ہو جائے تو میں نکاح کر لوں، لیکن بہرحال کسی کی بیوی کے بارے میں یہ کہنا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ نبی کا شیوا نہیں ہوتا ہے، یہ نبی کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس باقی رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَتُخْفِي مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ، اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، آپ اس چیز کو چھپا رہے ہیں جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کا اندیشہ ہے کہ کئی لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ نبی نے فلاں کی بیوی سے کے بارے میں کہا کہ اس کو تم طلاق دے دو تو میں اس سے نکاح کر لوں، تو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ عرب میں غلام بھی جو ہوتا تھا وہ ایک اعتبار سے کہہ لیجئے کہ اپنا بیٹا ہوتا تھا، سمجھ رہے نہیں؟ تو غلام جو اپنا بیٹا ہوتا تھا تو اس کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام سے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ بیٹا۔ غلام تو بیٹا نہیں ہوتا تھا، غلطی ہو گئی، لیکن بہرحال کسی شخص کو یہ کہہ دینا کسی بھی بچے کے بارے میں کہ میں نے اس کو گود لے لیا ہے، اب یہ آج سے میرا بیٹا ہے، تو وہ اسی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ گرچہ حارثہ کے بیٹے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ زید اب میرے بیٹے ہیں، تو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہلائے جانے لگے۔ ہر آدمی ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، صرف کہہ دینے سے کوئی تمہارا بیٹا نہیں ہو جائے گا، حارثہ ان کے والد ہیں اور حارثہ ہی ان کے والد رہیں گے، اے محمد آپ ان کے والد نہیں ہو سکتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی مردوں کے باپ جو ہے محمد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ متبنہ بیٹا اگر کسی نے کسی لڑکے کو گود لے لیا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ اس کے وراثت میں شامل نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں۔ پھر شریعت نے ایک اصول بنا دیا۔ تو متبنہ ہونے کے وجہ سے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، ہماری زبان میں بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنی بیوی کو اپنے پاس باقی رکھو۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، دل میں تو یہ ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو، آپ چھپا رہے ہیں، اللہ ظاہر کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے زینب سے نکاح کر لیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ زید تمہارے بیٹے نہیں ہے۔ اگر زید نے طلاق دے دی ہے تو طلاق دینے کے بعد اب وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی، جو جب اس کی بیوی نہیں رہی تو دوسرا کوئی بھی شخص نکاح کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، اگر زید طلاق دے رہے ہیں، طلاق دے چکے ہیں، تو آپ جا کے نکاح کر لیجئے۔ اس میں ایک نیا اصول بن جائے گا کہ جو عربوں میں غلط دستور قائم ہو گیا ہے، غلط اصول قائم ہو گیا ہے کہ ایک طرف اپنا بیٹا موجود، اپنی اولاد موجود، ایک طرف دوسرے کا بیٹا، اس کو ہم نے اپنا بیٹا کہہ دیا تو وہ آپ کے ساتھ وراثت میں شریک ہو گیا، آپ کا بیٹا کہلایا جانے لگا، حالانکہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ اصول بنا رہا ہے کہ یہ برابری ختم کی جاتی ہے، جو بیٹا ہے وہ بیٹا، جو بیٹا نہیں وہ بیٹا نہیں ہے، لہذا اس سے نکاح کریں تاکہ آئندہ جو ہے یہ جو غلط رواج قائم ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے غلط رواج بھی ختم کرا دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے اندیشے کی وجہ سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو باقی رکھو، یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ اپنی بیوی کو باقی رکھو، انہوں نے تو جو روایتیں اسرائیلی ملتی ہیں اس کے مطابق کی، انہوں نے تو باقاعدہ اس کو جہاد پر بھیج دیا، اور تابوت کے پیچھے فوج رہا کرتی تھی، تابوت کی برکت سے دعا مانگی جاتی تھی، اور اس کو تابوت سے آگے کر دیا۔ تابوت سے آگے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے لیے دو ہی شکل ہے، یا تو فتح یاب ہو کر واپس آئے یا تو وہ شہید ہو جائے، یا یہ کہ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم نکاح مت کرو میں کروں، تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے نبی ہیں، ہم نہیں کریں گے، اس نے چھوڑ دیا نکاح کرنا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہوئی کہ تمہارے دل میں کیسی تمنا پیدا ہوئی کہ اوریا جو اپنی بیوی کے چھوڑ دیں، یا جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے نکاح نہ کریں اور تم کر لو۔ تو تمہاری 99 تو پہلے سے موجود ہے، ایک سے اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیوں، اس سے اچھی چیز تو آپ کے پاس موجود ہے، وہ جیسے تو 99 آپ کے پاس موجود ہے تو ایک نہیں ہوتی تو کیا پریشانی تھی آپ کے لیے۔ اس بات پر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو پشیمانی ہوئی، جو شرمندگی کا احساس ہوا، 40 دن تک مسلسل روتے رہے، سجدے میں پڑے رہے، سجدے میں مسلسل پڑے رہے کہ پروردگار مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، پروردگار اب تو مجھے معاف فرما دے، ان فرشتوں کو بھیج کر تو نے ہمیں بتا دیا کہ مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے، ان سے نہیں ہوئی ہے، وہ تو مجھے ایک سبق دینے آئے تھے، مجھ سے پروردگار غلطی ہو گئی ہے تو میری غلطی معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی جو لڑی آپ کے بہنا شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے رخسار پر گڈھے پڑ گئے تھے، نشان بن گیا تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک نالی سی بہ گئی تھی، نالا سا بہ گیا تھا آنسوؤں سے، اور وہاں پر جہاں پر آپ نے سجدہ کیا تھا آپ کے اتنے آنسو بہے کہ حلقے تو بالکل گڈھے یہاں پڑ ہی گئے آنکھوں میں، وہاں پر نمی اتنی پیدا ہو گئی کہ گھاس اگ کر وہ جو ہے آپ کے سر کو ہوتے ہوئے، چہرے سے ہوتے ہوئے سر کے اوپر نکل گئی،
اتنا آپ روئیں۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اگر تمام دنیا کے رونے کا وہ موازنہ کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اکیلا اور ساری دنیا کا رونا یہ برابر ہو جائے گا۔ یعنی ساری دنیا کے لوگ روئیں ایک طرف، حضرت داؤد علیہ السلام جو روئیں وہ ایک طرف، دونوں برابر ہو جائیں گے، موازنے میں وزن میں برابر ہو جائیں گے، اس قدر روئیں۔ یہ گویا کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم سے ذرا سے بھی چوک ہو جانے میں یا انجانے میں، ہم اللہ رب العزت سے جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں، جب تک رو دھو کر اس کی تلافی نہ کروا لیں، اللہ کی بخشش ہمیں نہ حاصل ہو جائے، ہمیں چین اور سکون نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک تو رونے کا طریقہ بتایا، دعا کرنے کا کہ کبھی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت سے رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سجدے کرو، اللہ کے سامنے پیشانی جھکا دو۔ تم جتنا پیشانی اپنے جھکاتے جاؤ گے، جتنا زمین پر رگڑتے جاؤ گے، اللہ اتنا رتبہ بلند کرتا۔ اللہ نے انسان کے پیشانی پر سجدے میں یہ کیفیت رکھی ہے، انسان جتنا جھکتا چلا جائے اللہ اتنا اس کے اوپر اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک یہ، دوسرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً بدلے میں نیکی کرو، فوراً بدلے میں نیکی کرو، صدقہ کرو، کیونکہ ایک تو صدقے سے بلا ٹلتی ہے، تو گناہوں کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ نے صدقہ کیا تو بلا ٹلے گی۔ دوسری ہے کہ گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے ایک ہی بدلہ ملے گا، ایک گناہ کیا تو اس کا ایک ہی بدلہ، اور اگر ایک نیکی کی تو 10 گنا بدلہ، اور اللہ جتنا زیادہ کرنا چاہے وہ الگ ہے۔ تو ایک کے بدلے میں آپ کا 10 تو ہو گیا، تو کم از کم اس کی برابری تو ہو جائے گی، اس سے زیادہ تو ہو جائے گا کہ اگر آخرت میں حساب کیا جائے گا تو ایک طرف وہ گناہ اس کا ایک طرف یہ نیکی اس کا 10، تو نیکی کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ فوراً جو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، گناہوں کی معافی بھی مانگو، شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ میں صدقہ وغیرہ کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی پورے طور پر کوشش کرو۔ اب آخر میں اتنا عرض ہے کہ یہاں پر ایک سجدے کی آیت آئی ہے، اس لیے آپ حضرات جو ہے پہلے سجدہ کر لیں گے تب یہاں سے جائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔